دوستو موت اس دنیا کی ایک ایسی حقیقت ہے جس سے بقا کسی بھی جاندار کو میسر نہیں ہے۔ جو اس دنیا میں آیا ہے اس نے ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، اور یہی سب سے بڑی حقیقت اور سچ ہے۔ انسان کی ہمیشہ سے یہی کوشش رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے موت کو فریب دے کر حیات جاودہ حاصل کر سکے۔ اگرچہ بحیثیت مسلمان ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حیات جاودہ در حقیقت قیامت کے بعد ملنے والی زندگی ہوگی، مگر اللہ پر یقین نہ رکھنے والے سائنسی ماہرین ہر دور میں اس بات پر تحقیق کرتے نظر آتے ہیں کہ یا تو موت کو آنے سے روک لے یا پھر موت آنے پر دوبارہ سے زندگی کو حاصل کر پائے۔ ویسے تو ایسا اب تک ہونا ناممکن ہی لگتا ہے، مگر سائنسی ماہرین کو اپنی تحقیقات کی بنیاد پر یہ یقین ہے کہ آئندہ آنے والے 50 سے 70 سالوں میں سائنس اس قابل ہو سکے گی کہ مردہ لوگوں کو دوبارہ سے زندہ کیا جا سکے۔ دوستو انیتا کا تعلق امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا سے تھا۔ اس کو جسم کے مختلف حصوں میں کینسر کی بیماری تھی، جس کی وجہ سے اس کو ڈاکٹر نے بتا دیا تھا کہ وہ اب زیادہ عرصہ تک زندہ نہیں رہ پائے گا، مگر انیتا کی زندہ رہنے کی خواہش اس موذی بیماری کی وجہ سے کم نہ ہوئی۔ اس وجہ سے انیتا نے مرنے کے بعد دوبارہ سے زندہ ہونے کا ارادہ کیا۔ اپنے اس ارادے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے امریکہ ہی میں موجود الکور نامی ایک ادارے میں انیتا نے اپنے آپ کو رجسٹر کروا لیا۔ یہ ایک حیرت انگیز عمل تھا۔ اس وجہ سے انیتا میڈیا پر خبروں کی سرخی بن گئی، اور انہوں نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے اس خالص سائنسی عمل کے لیے مرنے سے قبل کئی انٹرویوز بھی دیے۔ اس کے علاوہ مرنے کے بعد اپنے جسم کو محفوظ کرنے کے عمل کروینک کو بھی شوٹ کرنے کی اجازت دے دی، جبکہ انیتا کے شوہر جو کہ آخری وقت تک انیتا کی خدمت کرتے رہے، انہوں نے بھی اپنے جسم کو مرنے کے بعد کروینک طریقے سے محفوظ کرنے کے لیے رجسٹریشن کروا دیا ہے، تاکہ جب سائنسدان مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے کے قابل ہو سکے تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکے۔ دوستو دنیا کے وہ لوگ جن کو سائنس پر اتنا بھروسہ ہے کہ وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں سائنس ایک نہ ایک دن موت کو شکست دے کر مردہ لوگوں کو بھی دوبارہ سے زندہ کر پائے گی، ایسے افراد کے لیے اسکاٹل ایریزونا پر الکور نامی ایک تجربہ گاہ بنائی گئی ہے۔ اس تجربہ گاہ میں اسٹین لیس اسٹیل کے بڑے بڑے کنٹینر میں تقریباً 300 افراد کی لاشیں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ 33 پالتو جانوروں کی لاشیں بھی موجود ہیں، جن کو فریز کر کے محفوظ کر دیا گیا ہے۔ یہاں سائنسدانوں کے نزدیک موت کا مطلب انسان کے جسم کی وہ حالت ہے جس میں اس کا دل دھڑکنا بند کر دیتا ہے اور جسم کے اندر خون کی سپلائی بند ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس کو یہ موت کہنے کے بجائے ایک گہری نیند سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک خاص طریقے سے جسم کے خون کو نکال کر اس کی جگہ ایک خاص محلول بھر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد لاش کو منفی 196 درجہ حرارت میں محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ ان 300 مریضوں میں سے 116 مریضوں نے اس تجربہ گاہ میں صرف اپنے سر محفوظ کروایا ہے۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ جب سائنس دوبارہ زندہ کرنے کے قابل ہو سکے گی تو ان کے دماغ دوبارہ زندہ کر لیے جائے گے، اور پھر اس کے ساتھ ڈیجیٹل جسم لگا دیا جائے گا۔ دوستو یہ عمل ایک بہت مہنگا عمل ہے، جس میں پورے جسم کا محفوظ کرنا کروڑوں روپے کی مالیت کا عمل ہے۔ یہ عمل جسم کو 50 سالوں کے لیے محفوظ کر سکتا ہے۔ اس عمل کو مکمل کرنے میں 12 گھنٹے لگتے ہیں۔ ہر کنٹینر کے باہر ان مریضوں کی تصاویر اور ان کا تعارف موجود ہے۔ یہ عمل مریض کے مرنے کے فوراً بعد 1 گھنٹے کے اندر شروع کر دیا جاتا ہے۔ ماہرین کا یہ ماننا ہے کہ مرنے کے بعد جتنا جلدی اس کو محفوظ کرنے کا عمل شروع کیا جائے، اتنا اس کو دوبارہ زندہ ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ یاد رہے یہ سارا عمل وہ سائنسدان کرتے ہیں اور وہ لوگ کرواتے ہیں جن کا اللہ تعالیٰ کے وجود میں یقین نہیں ہوتا، کیونکہ اسلام کے مطابق ہر انسان کو قیامت کے دن دوبارہ سے زندہ کیا جائے گا، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کو کسی کی لاش کو محفوظ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ ہر مرے ہوئے انسان کو اپنی قدرت سے دوبارہ سے زندہ کرے گا اور میدان حشر میں جمع کر کے اس سے اس کے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔